الله مولاي وأنا مولى المؤمنين. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. أيها الناس، الحق دائما مع علي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67. عزیزان محترم، عید غدیر کیا ہے؟ عید غدیر مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی عید ہے جسے مسلمانوں نے بھلا دیا، اور امام رضا علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق کہ امام نے فرمایا عید غدیر اہل آسمان کے نزدیک اہل زمین سے بڑھ کر مشہور اور معروف ہے، اور اگر لوگ اس دن کی اہمیت کو جان لیتے تو بلا شک و شبہ فرشتے ہر روز 10 بار ان سے مصافحہ کرتے. یہ عید غدیر کی اہمیت ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس میں رسول خدا نے اپنے بعد حاکم اور جانشین اور خلیفہ کا اعلان کیا اور ان کو منسوب کیا تھا. یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں نے عید غدیر کو بھلا دیا، اگرچہ اس واقعہ غدیر کے بارے میں کوئی بھی تردید اور کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے اور سب اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اختلاف مولا کے معنی کے اندر ہے. اور انشاءاللہ آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ یہاں پہ لفظ مولا کس معنی میں آیا ہے. خود واقع غدیر اسی آیت کے ذیل میں بہت ساری اہل سنت کی کتاب و تفاسیر اور تاریخی کتابوں میں اور شیعہ کی تمام تفاسیر اور کتابوں میں اس واقعہ غدیر کو بیان کیا گیا ہے. اور اس آیت کے شان نزول میں رسول خدا کے اس حجت الوداع کے بعد جب آپ تشریف لائے اور غدیر خم کے میدان میں حاجیوں کا جمع غفیر تھا، 1 لاکھ سے زیادہ حاجی تھے، اور اس موقع پہ رسول خدا نے تمام حاجیوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا، اور اس کے بعد یہ اعلان کیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اس کو بہت زیادہ کتابوں میں اور بہت سارے اصحاب سے متعدد طرق کے ساتھ نقل کیا گیا ہے. جن اصحاب سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے ان میں سے معروف ترین ابو سعید خدری ہیں، زید ابن ارقم، جابر ابن عبداللہ انصاری، عبداللہ ابن عباس، براء ابن عازب، حذیفہ ابن مسعود، ابو ہریرہ، عامر ابن لیلہ، اور اس کے علاوہ بہت سے دیگر اصحاب سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. اور جالب یہ کہ ان میں سے بہت سارے اصحاب سے اس روایت کو متعدد طرق کے ساتھ
نقل کیا گیا، اور یہ روایت واقع غدیر سے متعلق جو ہے یہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے، اور جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اہل سنت کی جو معروف کتابیں ہیں ان میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔ چند ایک کے میں نام لیتا ہوں۔ حافظ ابو نعیم نے اپنی کتاب ما نزل من القرآن فی علی، اس میں نقل کیا ہے۔ ابو الحسن واحدی نیشاپوری نے اپنی کتاب اسباب النزول میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ابن عساکر شافعی نے الدر المنصور سے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر التفسیر الکبیر اس کے میں اندر واقعے کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے ابو اسحاق حموینی نے فرائد السمتین میں، ابن صباغ مالکی نے فصول المہمہ میں، جلال الدین السیوطی نے اپنی تفسیر الدر المنصور میں، قاضی شوکانی نے فتح القدیر میں، شہاب الدین آلوسی نے روح المعانی کے اندر، شیخ سلیمان قندوزی نے، حنفی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ینابی المعدہ کے اندر، بدر الدین حنفی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری کے اندر، اور بہت ساری سینکڑوں کتابیں ہیں جن میں واقع غدیر کو باقاعدہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور علامہ امینی نے ایک بہت ہی شاندار کتاب جو کہ 100 سے زیادہ جلدوں پر مشتمل ہے لکھی، اور اس کتاب کے اندر آپ نے بہت زیادہ اسناد کو واقع غدیر سے متعلق بیان کیا ہے۔ 110 اصحاب پیغمبر سے زندہ اسناد کے ساتھ، متعدد طرق کے ساتھ اس واقع غدیر کو بیان کیا ہے، اور بہت سارے دلائل جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا کہ یہ جو آیت ہے یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ، اس آیت کا جو لب و لہجہ ہے وہ بھی عجیب ہے کہ جس میں خود رسول خدا کو ان کے منصب کے ذریعے سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ کہیں پہ بھی اس قرآن کریم کی دیگر آیات میں اس طرح کا لب و لہجہ نہیں ملتا۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک، پہنچا دے ما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، جو اللہ کی طرف سے جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے، جو حکم دیا گیا ہے، اس کو پہنچا دیں لوگوں تک۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا، یہ پیغام نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اس کی رسالت کو نہیں پہنچانا۔ اللہ اکبر، آپ نے اس کی رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور خوف بھی نہ کریں، اللہ آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس آیت کا لب و لہجہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آیت سورہ مائدہ میں، جو کہ آخری صورت ہے پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی ہے، اور یہ اتفاقی بات ہے، نازل ہو رہی ہے کہ جہاں پہ تمام احکام نازل ہو چکے ہیں، حج کے بارے میں بیان ہو چکا، روزے کے بارے میں بیان ہو چکا، نماز کے بارے میں بیان ہو چکا، زکوٰۃ کے بارے میں بیان ہو چکا، تمام احکام اور فروعات و دین سب بیان ہو چکی، تو یہ کون سا ایسا حکم ہے کہ جتنی شدت کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے اس پیغام کو نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی اہم کام ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ رسول خدا کی رسالت سے ہے۔ تو واقع غدیر سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ واقع رونما ہوا، اور اصل واقع بھی معروف ہے، اس لیے ہم اس کی طرف نہیں جاتے، اور اس میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ لیکن جو اختلاف موجود ہے وہ یہ کہ اہل سنت کے اکثر علماء نے مولا کے جو معنی بیان کیے ہیں وہ ہیں دوست، یاور، مددگار۔ اس معنی میں مولا ہے کہ رسول خدا نے جو فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یعنی مولا یعنی مددگار، دوست، یاور، رسول خدا نے یہ اعلان کیا۔ لیکن
یہاں پہ اس واقعے میں بہت سے شواہد، بہت سے قرائن موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ دوست کے معنی میں نہیں ہے، یاور اور مددگار کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ ہاں اگرچہ معروف معنی جو ہے وہ مولا کا دوست بھی ہے، یاور بھی ہے، مددگار بھی ہے، لیکن مولا قرآن کریم میں سرپرست کے معنی میں بھی آیا ہے۔ اللہ مولاکم، مولا حاکم کے معنی میں بھی آیا ہے۔ اس لیے ہم بہت سے شواہد اور قرائن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ مولا حاکم کے معنی میں ہے، جانشین کے معنی میں ہے، خلیفہ کے معنی میں ہے، ہادی کے معنی میں ہے، امام کے معنی میں ہے، نہ دوست اور یاور مددگار کے معنی میں۔ چند ایک قرائن اور شواہد کی طرف ہم اشارہ کریں گے، زیادہ تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی رسول خدا سے یا مومنین سے کوئی دوستی کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی، کوئی چیز مخفی نہیں تھی کہ غدیر کے میدان میں خطبہ حجۃ الوداع سے واپس آنے کے بعد راستے میں لوگوں کو روک کر اتنی گرمی میں لک دک صحرا کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ حاجیوں کو جمع کر کے پالانوں کا منبر بنا کر اتنی تفصیل سے خطبہ دینے کے بعد پھر کہا جائے کہ جس جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ بس کیا اس وقت اس دوستی کے اظہار کے لیے اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت تھی؟ کیا یہ بات عقلی ہے؟ کیا یہ منطقی ہے؟ اور رسول خدا جیسی عظیم شخصیت کے لیے کیا یہ زیب دیتا ہے کہ اتنا زیادہ حاجیوں کو، اصحاب کو زحمت دیں، گھنٹوں ان کو کھڑا کریں دھوپ کے اندر، یہ اعلان کرنے کے لیے کہ علی سے دوستی رکھو؟ آیا یہ درست ہے؟ قطعاً یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ علی علیہ السلام کی رسول خدا سے یا مومنین سے دوستی واضح تھی، بلکہ تمام مومنین کے درمیان دوستی کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے اور فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں، آپس میں دوست ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور مدینہ کی طرف جب ہجرت کی گئی تو وہاں پہ مدینہ میں مواخات جو بیان کی گئی، مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا گیا، وہاں پہ دوستی کا اظہار کیا گیا، یہ چیزیں اعلان ہو چکی تھیں۔ اب آخری وقت میں جب رسول خدا اس دنیا سے جانے والے ہیں، دوستی کا اظہار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ دوسرا نقطہ یہ کہ رسول خدا نے اس سے پہلے کہ یہ جملہ بیان فرمائے کہ من کنت مولا فاز علی مولا، اس سے پہلے بیان کیا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ اولا کا معنی یہاں پہ سزاوار، زیادہ حقدار، حاکم، کہ میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حاکم نہیں ہوں، میرا حق تم پر تمہارے نفسوں سے بڑھ کر نہیں ہے؟ تو سب نے کہا الا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہمارے نبی ہیں، آپ ہم پر سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور اس جملے کو بہت زیادہ کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، بہت ساری تفاسیر میں اس جملے کو نقل کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ رسول خدا نے یہ نہیں بیان کیا کہ کیا میں تم سے زیادہ دوست ہوں۔ الست اولا بکم کا معنی حاکم اور سزاوار کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پس یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں جو معنی الست اولا کے اندر ولی کا ہے وہی معنی یہاں پہ مولا کا، من کنت مولا کے میں بھی مولا کا وہی معنی ہوگا۔ قرینہ موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ سے تو اولا کا معنی دوستی کے معنی میں نہیں ہے، یاور کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ حاکم کے معنی میں ہے۔ اور
تیسرا نقطہ یہ کہ اس واقعہ غدیر جب رسول خدا نے یہ اعلان کر دیا تو اس کے بعد باقاعدہ معتبر اہل سنت کی کتابوں میں یہ سلسلہ موجود ہے، یہ چیز موجود ہے کہ تمام اصحاب نے بالخصوص حضرت ابوبکر، حضرت عمر کا نام موجود ہے کہ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو مبارکباد دی، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے مسند احمد ابن حنبل میں کہ حضرت عمر نے ان الفاظ کے ساتھ حضرت علی کو مبارکباد دی اور یہ کہا ہنیئن ہنیئن یبن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مومن و مومنہ. اور فخر الدین رازی نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے کہ آپ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے لیے، یا ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے لیے مولا بن گئے. یہاں پہ دوست کا معنی مناسب نہیں ہے کہ ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے دوست بن گئے، کو مناسب نہیں ہے. مولا کل مسلم و مسلمہ یا مولا کل مومن و مومنہ، مولا بن گئے، حاکم بن گئے. یا اسی طرح دوسری جگہ پہ تاریخ بغداد میں تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ اس طرح بیان ہوا ہے کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ بخن لکا یبن ابی طالب اصبحت وامسیت مولا کل مسلمین، مولا یا و مولا کل مسلمین، کہ بخن یعنی مبارک ہو. کیا خوب اے ابو طالب کے بیٹے کہ آج سے تم میرے اور ہر مسلمان کے مولا بن گئے. اور اسی طرح کے جملات دیگر اصحاب سے بھی ذکر ہوئے ہیں اور ان جملات کو بہت ساری تاریخی کتابوں، تفاسیر کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے. اور سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنا زیادہ جو اہتمام، حتیٰ یہ بیان کیا گیا ہے کہ باقاعدہ خیمہ نصب کیا گیا حضرت علی علیہ السلام کے لیے اور ایک ایک کر کے اصحاب آتے گئے، مبارک دیتے رہے اور بیعت لی گئی باقاعدہ طور پر. اس سے واضح ہوتا ہے یہاں پہ جانشینی کا مسئلہ ہے، خلافت کا مسئلہ ہے، فقط دوستی کے اظہار کے لیے نہیں. اتنا مومنین کو، اتنا اصحاب کو روکا گیا ہو، اتنے حجاج کرام کو روکا گیا ہو. ایک اور نقطہ یہ کہ اس واقع غدیر میں جب رسول خدا نے اعلان کر دیا، اس کے بعد حسان ابن ثابت معروف صحابی ہیں اور شاعر ہیں اور ان کے اشعار موجود ہیں، انہوں نے رسول خدا سے اجازت لی اور اس کے بعد اجازت لینے کے بعد اس واقع غدیر کو اشعار میں قلم بند کیا، فی البدیہہ اشعار کہہ دیے. ان میں سے چند ایک اشعار میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ فرمایا ینادیہم یوم الغدیر نبیہم بخم واسمع بالرسول منادیا فقال فمن مولاکم ونبیکم فقالوا ولم یبدو منا فی الولایت عاصیہ. کہ فرمایا کہ پیغمبر اکرم نے روز غدیر یہ اعلان کر رہے تھے اور واقعاً یہ کس قدر عظیم اعلان تھا. فرمایا کہ تمہارا مولا اور نبی کون ہے؟ تو مسلمانوں نے صاف صاف کہا خداوند عالم ہمارا مولا اور آپ ہمارے نبی ہمارا مولا ہیں، اور ہم آپ کی ولایت کی مخالفت ہرگز نہیں کریں گے. اور پھر کہتے ہیں کہ فقال له قم یا علی، پھر اس موقع پر رسول خدا نے علی علیہ السلام سے یہ کہا کہ علی کھڑے ہو جاؤ، فَإِنَّنِي رَضِيتُكَ مِن بَعْدِ إِمَامًا وَهَادِيًا، کہ یا علی اٹھو کیونکہ میں نے تم کو اپنے بعد امام اور ہادی مقرر کر دیا. یہ وہ اشعار ہیں جو حسان ابن ثابت نے رسول خدا کے سامنے اسی واقع غدیر میں
کہ بیان کیے ہیں. اگر مولا کا معنی فقط دوست اور یاور ہوتا تو یہاں رسول خدا فوراً ٹوک دیتے حسان ابن ثابت کو کہ آپ نے مولا کا معنی دوست کیوں نہیں کیا, مولا کا معنی امام کیوں کیا ہے, مولا کا معنی ہادی اور رہنما کے کیوں کیا ہے, مولا کا معنی جانشین کا کیوں کیا ہے. یہاں خلافت اور جانشینی کا مسئلہ ہے. رسول خدا خلافت اور جانشینی کو بیان کر رہے ہیں کہ میرے بعد کون خلیفہ ہے, کون جانشین ہے واقعہ غدیر میں. اور ان اشعار کو بھی بہت سی معروف کتابوں میں, اہل سنت کی معروف کتابوں میں ان کو بیان کیا گیا ہے. مثلا چند کے میں نام لیتا ہوں, ان میں سے حافظ ابو نعیم سجستانی ہے, ابو سعید اصفہانی ہے, ابو سعید سجستانی ہے, خوارزمی مالکی, گنجی شافعی, جلال الدین سیوطی, سبت ابن جوزی, سرالدین حموینی اور دیگر کتابوں میں باقاعدہ یہ اشعار حسان ابن ثابت سے نقل ہوئے ہیں, بیان ہوئے ہیں. اور یہ اشعار بہترین گواہ ہیں اس بات پر کہ مولا کا کیا معنی ہے. مولا کا معنی دوست نہیں ہے, یاور نہیں ہے, مولا کا معنی جانشین ہے, حاکم ہے, خلیفہ ہے. اور آخری بات کر کے آپ کے الزامات کو تمام کروں کہ قرآن کریم نے بھی اس واقعہ غدیر اور اس کا مولا کا کیا معنی ہے اس کی تائید کی ہے. جیسا کہ سورہ معارج کی ابتدائی آیات ہیں, فرمایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج, کہ ایک سائل نے واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں سوال کیا جس کا کافروں کے حق میں کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے, اور یہ بلندیوں والے خدا کی طرف سے ہے. اس آیت کا جو شان نزول بیان کیا گیا وہ یہی ہے. بہت سارے مفسرین نے, اہل سنت کے مفسرین نے, جن میں سے بہت سارے معروف جو ہیں, ان میں سے تفسیر ہے آلوسی نے اپنی کتاب تفسیر المعانی میں, ابو اسحاق ثعلبی نے بیان کیا ہے, اور دیگر تفاسیر میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت کے ذیل میں بیان کیا گیا ہے. اور علامہ امینی نے الغدیر کے اندر 30 علماء اہل سنت کے نام لیے ہیں کہ جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ حارث ابن نعمان فہری نام کا ایک شخص جو کہ منافق تھا, جب رسول خدا نے اعلان غدیر کر دیا, غدیر میں علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا اعلان کر دیا, تو اس کے بعد آ کے اعتراض کرنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ نے خدا کی طرف سے کیا یا اپنی طرف سے کیا؟ ہم نے تو سب کچھ مانا, آپ کا نماز پڑھا, روزہ پڑھی ہے, روزہ رکھا ہے, سارے اعمال انجام دیے, پھر ابھی اس پر بھی آپ نہیں رکے اور اپنے چچا زاد کو ہمارے اوپر آپ نے خلیفہ اور حاکم بنا دیا. تو رسول خدا کو وہاں پہ جلال آیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا کہ میں نے یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے. اور اس بعد وہ کہتے ہوئے پیچھے کی طرف پلٹا کہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کی طرف سے میرے اوپر عذاب نازل ہوئے. سأل سائل بعذاب واقع, اور شان نزول بیان کیا گیا باقاعدہ تفاسیر کے اندر یہی. اور پھر ابھی تک وہ اپنی سواری کے نزدیک نہیں پہنچا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا اور وہ وہاں پہ ہی ڈھیر ہو گیا اور وہیں سے ملعون ہو گیا. تو اس واقعے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ فقط دوستی کا اظہار نہیں ہے, ورنہ دوستی کا اظہار ہوتا تو اتنا زیادہ اعتراض کرنے کی کیا ضرورت تھی. جیسا کہ قرآن کریم کی اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں بھی یہ بیان کیا کہ اللہ یعصمک من الناس, کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. فقط دوستی کا اظہار کرتے ہوئے کیا مشکل تھی. یعنی خلافت جانشینی کا مسئلہ ہے, اپنے بعد خلیفہ مقرر کرنا ہے. یہاں پہ منافقین کی طرف سے رسول خدا کی جان کے اوپر خطرہ تھا, اس لیے فرمایا اللہ یعصمک من الناس, جیسے کہ یہاں پہ حارث ابن نعمان فہری نے بھی یہی کیا. تو عزیزان محترم, ان تمام شواہد کی روشنی میں, بہت زیادہ شواہد اس کے علاوہ بھی موجود ہیں, مختصر کیا ہم نے, شواہد کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں واقع غدیر جو بیان ہوا ہے, واقع غدیر, ایک تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اور دوسرا یہاں پہ جو من کن تو مولا کا معنی
خلیفہ ہے، مولا کا معنی جانشین ہے، مولا کا معنی امام ہے، اور رسول خدا اپنے بعد خلیفہ اور حاکم اور جانشین کو مقرر کر کے گئے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان قبول کریں یا نہ کریں۔ اور اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت اور خلافت بلا فصل کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے حقیقی چاہنے والوں میں سے اور ان کے پیروکاروں میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔